اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایم اے اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے پیپر فقہ کے حوالے سے ایک سوال پر گفتگو کریں گے، اور وہ سوال ہے فقہ کی تاریخ اور دور رسالت میں فقہ، اور پھر فقہ کے ماخذ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب شروع کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے میں اسکرین پر دیے گئے نمبر کے اوپر واٹس ایپ گروپ بنا رہا ہوں، تو جو سلائیڈز ہم چلائیں گے لیکچرز کے اندر، تو اگر کچھ طلباء اور طالبات ان سلائیڈز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی سوال ہے ان کے ذہن کے اندر، شارٹ کویسچن ہے یا لانگ کویسچن جس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں، تو وہ میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر آ کر میسیج کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی کال نہ کریں، صرف اور صرف میسیج کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ فقہ کی تاریخ کیا ہے۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عام انسان اللہ رب العزت نے بعد میں بھیجے تھے، سب سے پہلے ان کی رہنمائی کرنے والا ایک انسان اللہ رب العزت نے جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو پہلے بھیجا تھا۔ تو رہنمائی پہلے موجود تھی، اور اپنی شریعت اپنے دین کے حوالے سے اس دور کی ضرورت کے مطابق جتنے مسائل کی ضرورت تھی اس پر ماہر اور عبور حاصل رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ عام لوگ بعد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی پشت سے پیدا ہوئے، جن کو مسائل کی ضرورت تھی وہ بعد میں، اور جو ماہر تھا اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر پہلے بھیجا۔ حتیٰ کہ ہر نبی اور ہر رسول کے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس تشریف فرما تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی کبھی سوال کرتے تو وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ کریم آقا سے کرتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا جواب عنایت فرماتے۔ حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کثرت مجلس کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مسائل پر ماہر ہو گئے اور انہیں عبور حاصل ہو گیا۔ تو جس وقت صحابہ کو عبور حاصل ہو گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سوال پوچھنے والے صحابہ کو ان صحابہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، جیسا کہ اگلے عنوان کے تحت یہ بات آئے گی کہ ان میں سے بعض صحابہ کثرت کے ساتھ فتویٰ دینے والے ہیں، بعض متوسط فتوے دینے والے ہیں، اور بعض بہت قلیل اور بہت کم فتوے دینے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں۔ لیکن جب صحابہ تیار ہو گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو پوچھنے والے، مسئلہ پوچھنے والے صحابہ کو ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگرچہ استعداد کے اندر اختلاف ہے، لیکن 130 صحابہ کرام ایسے موجود تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو باقاعدہ سوالوں کے جواب کے اندر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان میں سے 7 صحابہ تو مقصرین فی الفتاویٰ صحابہ کہلاتے ہیں، تو جن کا ذکر بھی اگلے عنوان کے تحت آئے گا، اور اسی طریقے سے 13 صحابہ متوسطین فی الفتاویٰ صحابہ کہلاتے ہیں، اس کا ذکر بھی آگے چل کر آ جائے گا۔ وہ اس طریقے سے سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فتویٰ ارشاد فرماتے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فتویٰ یعنی فقہ جو ہے اس کا سلسلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف منتقل ہو گیا، اور کریم آقا کے دور میں ہی صحابہ کرام بہت سارے مسائل کے اندر فتویٰ دینا شروع ہو چکے تھے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر فتاویٰ دینے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: مقصرین فی الفتاویٰ،
मुतवस्सितीन फ़िल फ़तावा और मुक़ल्लीन फ़िल फ़तावा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त सहाबा इकराम की ड्यूटी लगा दी कि वो मसाइल के बारे में फ़तवा दें, और जो सहाबा करीम आका की बारगाह में हाज़िर होते थे, सरकार उन्हें उन फतावा देने वाले मुजतहिद सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की बारगाह में भेज देते कि फ़लाँ से जाकर पूछो। हत्ता कि ये बात शोहरत आमा हासिल कर गई कि फ़लाँ फ़लाँ सहाबी शरीयत और दीन के बारे में फ़तवा सादर फरमाते हैं। उनमें से पहली किस्म जो है वो मुकस्सिरीन फ़िल फ़तावा सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान है। उलमा ने उनकी तादाद 7 बताई है। अगर मैं 7 का ज़िक्र करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए इसकी स्लाइड में चला रहा हूँ और इसी स्लाइड को व्हाट्सएप नंबर के अंदर भी आपको फराहम कर दिया जाएगा कि वो 7 सहाबा इकराम कौन हैं जिन्हें मुकस्सिरीन फ़िल फ़तावा कहा जाता है, और जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कसरत के साथ फ़तवा दिया करते थे, और इन्हीं को मुजतहिद सहाबा भी कहा जाता है। और इनका फ़तावा के अंदर कसरत का हाल ये है कि अबू बकर मोहम्मद बिन मूसा, ये गालबन हारून रशीद की औलाद से हैं। इन्होंने जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुकस्सिरीन फ़िल फ़तावा में से एक हैं, उनके फ़तावाजात को जमा किया तो 20 जिल्दों पर एक ज़ख़ीम किताब बन गई। तो इतनी कसरत के साथ ये सहाबा अपने दौर के अंदर फ़तावाजात दिया करते थे। तो इनको कहते हैं मुकस्सिरीन फ़िल फ़तावा। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फ़िक़ी माख़ज़ सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही थे, जिसको हम एक लफ्ज़ के अंदर बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फ़तावाजात का, फ़िक़ी मसाइल का मुकम्मल तौर पर दारो मदार वही पर था, और महवर जो है वो वही थी। अब वही की 2 किस्में हैं, वही मतलूब और वही गैर मतलूब। मतलूब से मुराद जिसकी तिलावत की जाती है, और गैर मतलूब से मुराद जिसकी तिलावत नहीं की जाती। वही मतलूब को हम कुरान मजीद कहते हैं, और वही गैर मतलूब को हम हदीस रसूल कहते हैं। कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा हाज़िर होते को मसला पूछने के लिए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसे कुरान मजीद से मसला बताते, और फिर उसके बाद अपने बयान से, अपने अल्फाज के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर हदीस के उस मसले का जवाब इरशाद फरमाते। अगर कोई ज़ुबानी पूछता तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी ज़ुबानी दिया करते थे। अगर कोई तहरीरी पूछता तो सरकार उसका जवाब भी तहरीरी लिखवाया करते थे। जैसा कि हज़रत मुआज़ बिन जबल ने जो समरात हैं, जो फ्रूट वगैरह हैं और फल वगैरह और सब्ज़ियां हैं, इनके उश्र के हवाले से एक सवाल तहरीरी तौर पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा था, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी तहरीरी तौर पर इरशाद फरमाया था। अगर हम कुरान मजीद को अहकाम के एतबार से देखें तो बहुत थोड़ी सी आयात हैं, तकरीबन 500 आयात हैं जिनके अंदर अहकाम हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी भी अहकाम वाली आयात हैं उनका कोई ना कोई शान नुज़ूल ज़रूर है, उसके साथ कोई ना कोई वाक़या ज़रूर रिलेट है, जिसको हम शान नुज़ूल कहते हैं कुरान मजीद की ज़ुबान के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अहकाम वाली आयात में से अक्सर आयात सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान और उस दौर के दूसरे लोगों के सवालों का जवाब है। सहाबा ने सवाल किया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और उसका जवाब मौखर कर दिया, हत्ता कि वही आ गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की सूरत में उस सवाल का जवाब इनायत फरमा दिया। आप देखें, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, यसअलूनका अनिल यतामा, यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, व यसअलूनका अनिल महीद। तो बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर सहाबा ने सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैन ही उसी अंदाज़ के अंदर जवाब दिया कि महबूब आपसे ये सवाल पूछते हैं यतीमों के बारे में, आपसे ये सवाल पूछते हैं अनफाल के बारे में, आपसे ये सवाल पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में, तो आप इनको ये जवाब इनायत फरमाएँ। तो इसका मतलब ये है
کہ قرآن مجید کا بہت سارا حصہ بالخصوص احکام والی آیات جو ہیں وہ صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں نے جو سوال کیے تھے، جو مسئلے پوچھے تھے، اس کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے آیات کو نازل فرمایا۔ ایک اہم نقطہ اس بارے میں یہ ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فتویٰ ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ فتویٰ ارشاد فرماتے تھے، تو پھر فقہ کی تدوین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ اگرچہ یہ الگ سوال بھی موجود ہے فقہ کی تدوین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ باقی کسی چیز کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ اگرچہ ایک وقت میں جا کر حدیث مبارکہ لکھنے کی اجازت بھی دی گئی، جس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ فرق جاننے کے قابل ہو گئے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ تو جب تک ابتدائی دور تھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ باقی ہر چیز کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا، تاکہ وحی اور غیر وحی آپس کے اندر مکس اپ نہ ہو جائے اور خلط ملط نہ ہو جائے۔ تو ایک بہت ساری وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگ حافظے پر اعتماد کرتے تھے، حافظے پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ دیوانوں کے دیوان لوگوں کو زبانی یاد ہوتے تھے، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو پھر قرآن مجید پورے کا پورا قرآن مجید صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یاد تھا۔ اگرچہ دور رسالت مآب کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہوا قرآن مجید موجود نہیں تھا، لیکن بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے پورے کا پورا قرآن مجید یاد کیا ہوا تھا۔ تیسری وجہ زمانے کی رسم ہے کہ اس دور کے اندر لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اگرچہ جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا حکم دیتے اور ارشاد فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے آگے فلاں آیت سے پیچھے درج کر دو، تو قرآن مجید لکھا جا رہا تھا، لیکن عام رواج جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا نہیں تھا۔ تو ایک وجہ تدوین کے نہ ہونے کی یہ بھی ہے، اور چوتھی وجہ وسائل کی کمی بھی ہے کہ اس دور کے اندر وسائل نہیں تھے، تو وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی ساری چیزوں کو لکھنا ممکن نہیں تھا۔ جس طرح آج بے شمار قسم کے وسائل ہیں، ڈیجیٹل بھی، اور بہت سارے فارمیٹ کے اندر وسائل موجود ہیں لکھنے کے، لیکن اس دور کے اندر ایسا بالکل نہیں تھا۔ پانچویں اہم وجہ وہ یہ ہے کہ باقاعدہ کاغذ موجود نہیں تھا، یعنی وہ سورس موجود نہیں تھے جو لکھنے اور پڑھنے کے کام آتے ہیں، تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے وہ بہت کم تھا۔ یہ وہ موٹی موٹی وجوہات ہیں جس کی اگر تفصیل جاننا چاہیں گے تو پھر ضروری ہے کہ کتب کا مطالعہ کریں۔ میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے طلباء اور طالبات سے یہ ضرور کہوں گا کہ صرف اور صرف ویڈیوز کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ آپ ایم اے کر رہے ہیں، آپ کو میٹرک کے طالب علم نہیں ہیں اور مڈل اور ایف اے کے طالب علم نہیں ہیں، آپ ایم اے کے طالب علم ہیں، لہٰذا میں تو صرف اشارہ دیتا ہوں، تھوڑا بہت آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، تو آپ کو کتب پر انحصار کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو سننے کے بعد اس حوالے سے گوگل کریں، یوٹیوب پر جائیں، کتب کا مطالعہ کریں، تاکہ اس حوالے سے آپ کے پاس اتنا نالج ضرور ہو کہ اگر آدھا گھنٹہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ آدھا گھنٹہ اس سوال کا جواب لکھ سکیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام میرے طلباء اور طالبات کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔